الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 91 ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی تھی درمیان میں بڑا طویل ناغہ ہو گیا۔ اس میں یہ تھا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل قائم کرو اور احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کو دے عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنا، چڑھائی کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ آج جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق بھی اسی عدل سے ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم کوئی عہد کرو تو اللہ کے اس عہد کو پورا کرو۔ جب تم کوئی عہد کرو تو اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو، قسم جو اٹھاتے ہیں ہم لوگ، قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑو نہیں۔ قسم کھا لی پھر اس کو توڑ دیا، ایسا نہ کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا چکے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے، علم ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ فرمایا کہ اپنی زندگی کا یہ لازمی حصہ بناؤ کہ جو عہد کرو اس کو توڑو نہیں۔ اللہ تعالیٰ عہد کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ کا سمجھ لیں، دو آدمیوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو عہد کہتے ہیں۔ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ عہد ہوتا ہے۔ جیسے ایک طرف سے ہو تو وعدہ ہے، ایک طرف سے کوئی کہے کہ میں ایسا کروں گا، اس کو کہیں گے وعدہ، یہ بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے وعدہ ہو، دو فریق آپس میں کوئی چیز طے کرتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ جی میں ان شرائط پر پورا اتروں گا، دوسرا بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پورا اتروں گا۔ تو بعض اوقات وہ تحریری طور پر دستخط بھی کر لیتے ہیں، گواہ بھی بنا لیتے ہیں پوری کہ جی ہمارے درمیان معاملہ یوں رہے گا۔ یہ عہد ہوتا ہے۔ جتنے بھی ایگریمنٹ ہیں معاملات میں، دو آدمی کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اس میں جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے، کچھ شرائط طے ہو رہی ہیں، پیسے کس طرح سے ادا کریں گے، پھر کیا طریقہ ہوگا۔ کرایہ داری کا معاملہ ہے، یہ عہد ہے۔ کرایہ دار کچھ اصولوں، کچھ شرائط کی بنیاد پر کہتا ہے کہ میں آپ کے اس جگہ کو استعمال کروں گا، مالک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے اتنا کرایہ لیں گے اور آپ کو یہ یہاں سے سہولتیں حاصل ہوں گی۔ دونوں کچھ چیزیں آپس میں طے کرتے ہیں، یہ اگریمنٹ ہے، یہ عہد ہے۔ تو جب بھی کوئی عہد کرو تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہوئے تم نے عہد کیا ہوا اس کو پورا کرو، عہد کی خلاف ورزی نہ کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو آدمی عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایسے لوگ جو ہوں گے ان کی پشت کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا ہوگا، دور سے نظر آئے گا، لکھا ہوگا کہ یہ دنیا میں ایک غدار آدمی تھا۔ اس کو عربی میں
غدار کہتے ہیں، غدر کرنا، عہد کی خلاف ورزی کرنا۔ اپنے ملک سے یا اپنے کسی بھی حلقے سے، اپنی پارٹی سے، اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، جس میں کوئی انسان کی نسبت ہو، اس کے ساتھ خیانت کرے، کسی معاملے میں آدمی بے وفائی کرے تو اس کو غدار کہا جاتا ہے۔ عام طور پر کوئی آدمی اپنے ملک کے مفاد کے خلاف کسی فائدے کی وجہ سے استعمال ہو، یعنی خیانت کر رہا ہے، تو اس کو غدار کہا جاتا ہے۔ اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنی جماعت، اپنے دوستوں کے ساتھ وفاداری کے بجائے اس طرح کی کوئی دھوکے کی بات کرے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ غدار ہے۔ تو وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل یہاں بھی ایک بغیر لکھے ہوئے ایک درمیان میں ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اس کے پابند رہیں گے۔ یہ ملک کے شہری ہیں، عام شہری بھی ہیں، اور جو کسی ملک کے ریاست کے ملازم ہیں وہ تو باقاعدہ حلف اٹھاتے، ہم اور آپ تو حلف نہیں اٹھاتے، عملاً حلف نہیں، وہ تو حلف اٹھاتے ملک اور ریاست کے ساتھ وفاداری۔ وہ اگر خلاف جائیں گے ذرہ برابر بھی تو غدار ہوگا، واضح طور پر۔ وہ سب سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے تو ایک عہد کیا ہوا ہے۔ لیکن ملک کے اندر رہتے ہوئے عام شہری نے بھی گویا کہ عملاً یہ عہد کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ملک اور ریاست کے مفاد کے خلاف نہیں جائے گا، تو وہ بھی اگر جائے گا تو یہ بھی خیانت ہوگی، عہد کے خلاف ورزی ہوگی، غداری ہوگی۔ لیکن وہ غداری بہت ہی بدترین ہے اور بری ہے کہ جو وفاداری کا زبان سے حلف اٹھائے اور پھر ملک ریاست کے خلاف کرے۔ اسی طرح دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں عہد کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ آج پوری دنیا میں اس کی خلاف ورزی ہے، پوری دنیا میں منافقت ہے۔ ایک بناوٹی قسم کے اوپر سے معاہدے کیے ہوئے، اندر سے سب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا میں ایک بے چینی، ایک بے برکتی، مال و دولت کی اتنی فراوانی ہے کہ پہلے کبھی ایسی نہیں ہوئی، لیکن وہ امن اور سکون نہیں ہے جو پہلی صدیوں میں تاریخ میں ملتا ہے۔ بہت سی وجوہ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ساری قومیں خائن سی ہو گئی۔ تو یہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنی نجی زندگی میں، اپنے ذاتی معاملات میں عہد کی پاسداری کرو۔ یہ تعارف ہو جانا چاہیے شخصی کہ بھائی یہ جو بات کہہ دیتا ہے نا اس کا پہرا دیتا ہے، یہ اپنا بات کا پاس رکھنے والا آدمی ہے، یہ کمٹمنٹ کا پکا آدمی ہے، تو یہ اچھا تعارف ہے، یہ اچھی ساکھ ہے۔ دنیا میں بھی اس کی وجہ سے عزت ملتی ہے، لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور جب اپنی بات پر نہیں ٹھہریں گے، آج اس سے معاہدہ کیا کل اس کے خلاف کوئی دوسری طرف فائدہ نظر آ گیا، اس کو بیچ میں چھوڑ کر ادھر چلیں گے تو کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ چند ٹکے ہوئے شاید فائدہ ہو جائے، لیکن لوگوں کے نزدیک بھی اعتبار نہیں رہے گا تو عزت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عہد کی پاسداری کرو، اور قسمیں اسی طرح، قسم بھی اسی طرح ہے۔ قسم آپ چاہے کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں، یا خود کسی کام سے، برے کام سے رکنے کے لیے، یا کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو قسم اٹھا دی تو فرمایا قسم پوری کرو، قسم پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، اللہ تعالیٰ کو تم گواہ بنا چکے۔ آگے مثال دی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اے لوگوں تمہاری مثال اس عورت کی نہیں ہونی چاہیے، اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جو کیا کرتی تھی، سوت کو کاٹتی تھی بڑی مضبوطی سے۔ سوت جو ہوتا ہے، جو بھیڑوں کا اون ہوتی ہے نا، اس سے سوت بناتے ہیں، دھاگا بناتے ہیں، پھر اسے چیزیں تو چرخے پر سوت کاتا کرتی، دھاگا بناتی تھی۔ تو اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ
کہ جو بڑی مضبوطی سے سود کاٹتی تھی اور کاٹنے کے بعد سود کو تار تار کر کے رکھ دیتی تھی، خود ہی توڑ دیتی تھی. جتنا سود اس نے کاٹا شام تک اس سب کو توڑ کر تار تار کر کے توڑ کر کے پھینک. اس کی طرح نہ بن جاؤ. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ. یعنی اس کی طرح نہ ہو جاؤ. کس طرح کہ تم بھی قسموں کو توڑ کر کے، قسمیں کھا کر پھر قسموں کو توڑ کر کے آپس میں فساد کی بنیاد ڈال دو. قسم توڑیں گے تو فساد پیدا ہوگا، خرابی ہوگی. آپس میں قسمیں کھائیں اور پھر قسمیں توڑ کر کے آپس میں فساد پیدا کر دو. ایسے نہ ہوگا. یہ تو مثال ہو گئی اس عورت کی، دیوانی عورت کی، کہ جو صبح سے لے کر شام تک بیٹھ کر کے سود کاٹتی تھی اور ڈھیروں سارا سود کاٹنے کے بعد پھر خود اس کو ادھیڑ کر کے تار تار کر کے باہر پھینک دیتی. تو یہ مکہ میں ایک دیوانی مجنون عورت تھی. قرآن کریم نے اس کی مثال دی کہ اس کی طرح نہ بنو. یہ ایک ضرب المثل جس کو کہتے ہیں نا، ایک کہاوت بن گئی عربی میں. جو آدمی اپنی محنت کرنے کے بعد خود ہی اپنی محنت پر پانی پھیر دے تو اس کو کہتے ہیں یہ اس بوڑھی عورت کی طرح ہے جو صبح سے شام تک محنت کر کے سود کاٹا اور خود ہی پھر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ تم قسمیں کھا کر کے آپس میں معاہدے کر کے پکا کر کے ایک معاملہ پھر خود ہی اس کو مت توڑو، توڑ کر تو اس عورت کی طرح بن رہا. یہ ان بچوں کو باہر بھیجیں گے، گندگی کریں گے. عباد آپ دیکھیں تو بھیجیں. تو یہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ یہ جو قسمیں توڑو گے یا معاہدہ توڑو گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ. عجیب بات ہے، آج بھی یہ حالات پائے جاتے ہیں. یہ انسانی نفسیات ہے گویا ہمیشہ سے کہ یہ جو قسمیں توڑو گے اور آپس میں کیے ہوئے اگریمنٹ توڑو گے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایک جماعت کا کچھ فائدہ ہو جائے گا دوسرے کے مقابلے میں. ایک فریق کا، ایک جماعت کا کیا ہے؟ اس میں معاہدہ توڑنے میں، قسم توڑنے میں فائدہ ہے، کوئی مالی فائدہ ہے 2-4 پیسے. تو صرف اس وجہ سے معاہدے فرمایا نہ توڑو. آج کل دیکھیں یہ سیاسی پارٹیوں میں بھی کیسے لوگ وفاداریاں بدل جاتے ہیں. یہ آیت کی خلاف ورزی. ہاں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ کسی جماعت میں ہے جو دین کے خلاف کسی بات پر اکٹھا کر رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے، نہ مانے پھر جماعت چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دیں، لوگ چھوڑ دیں. لیکن یہ وجہ نہ ہو، یعنی کوئی حق وجہ نہ ہو، صرف مالی مفادات ہو. پہلے تو ایک جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں، درمیان میں جا کر کہیں جا کر دوسری طرف فائدہ نظر آیا اور ان سے کیے ہوئے معاہدے کو اسی جگہ پر رکھا اور ادھر مل گئے. یہ عہد کی خلاف ورزی ہے، یہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق اور کردار نصیب فرمائے، ہماری قوم. تو یہ بہت بری چیزیں ہیں کہ کوئی آدمی عہد کا پاسداری نہ کرے، کوئی اپنی بات کا پکا نہ ہو، تو وہ ہر جگہ کمزور ہوگا. اس کا دین بھی کمزور ہوگا، اس کا ایمان بھی کمزور ہوگا، اس کو اللہ کے اوپر بھی کیا تکیہ اور توکل ہوگا، کیا تعلق ہوگا اللہ تعالیٰ سے. اس لیے یہ اخلاقی کمزوریوں کو منع فرمایا. آگے فرمایا انما یبلوکم اللہ بہ. دیکھو یہ حالات اگر پیش آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے آزماتا ہے. حالات آتے رہتے ہیں. آپ کسی ایک معاہدے میں بندھ گئے، ایک معاہدہ کر لیا، آگے چل کر بظاہر کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یار اس میں تو بڑی ہمیں یہ معاہدہ نہ کرتے ہم کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. اور میں یہ آزمائش ہے، معاہدے پر پابند رہو. فائدہ دیکھ کر، لالچ دیکھ کر دھوکہ نہ دو اپنے ساتھی کو، اپنی جماعت کو، اپنے گروپ کو، اپنے لوگوں کو مت دھوکہ دو. دو شریک، دو پارٹنر کام کر رہے تھے، اور دو پارٹنروں نے کاروبار شروع کیا. تو شروع میں
دونوں کو ایک دوسرے کی بڑی ضرورت ہے، ظاہر ہے کام بھی نیا ہے اور پیسوں کی بھی، سرمایہ کی بھی ضرورت ہے، محنت کی بھی ضرورت ہے۔ اب جب کام چل پڑا ہے، اسٹاف بھی آ گیا ہے اور ایک ٹریک پر چل گیا، اب بے ایمانی دل میں پیدا ہو رہی ہے، یار یہ اتنا پیسہ یہ دو پر تقسیم کرتے تو یہ مجھے اکیلا ملتا تو کتنا مالدار ہو جاتا، تو اتنی یہ آدھا اس کو مل جاتا ہے، آدھا مجھے مل جاتا ہے، تو بے ایمانی دل میں آنی شروع ہوئی۔ اپنے ساتھی پارٹنر کے بارے میں وہ جو میں عہد کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے، اندر ہی اندر وہ توڑ رہا ہے۔ تب کچھ حالات ایسے بنانا شروع کر دیے، یا تم کرو یا میں کروں، یار یہ ایک اور اس کا نتیجہ بے برکتی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، ایک کا بھی فائدہ نہیں ہوگا انجام۔ اسے بہت مثالیں میں نے دیکھی، تو انجام کار جا کر دونوں ہی ڈاؤن ہوتے، وہ اس خلاف ورزی کی وجہ سے۔ اچھا یہ بات بتاؤں، اور یہ بار بار عرض بھی کہ یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ اصول، یہ صرف کوئی ایسی خشک سی پابندیاں نہیں ہیں۔ ڈسپلن بتایا جا رہا ہے کہ تم اس ڈسپلن پر عمل کرو، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ڈسپلن سے، کردار سے۔ اتنی بات نہیں ہے، اس کا فائدہ اس زندگی میں بھی ملتا ہے، ان چیزوں کا، انسانوں کو جن کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، کافر بھی اگر ان احکام پر عمل کرتا ہے تو اس دنیا میں اس کو بھی فائدے ملتے ہیں۔ آج جتنی غیر مسلم ریاستیں ترقی پر ہیں، آپ ان کو گہرائی سے دیکھیں کہ وہ کوئی بے حیائی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، بے حیا ہیں، کسی چیز کے پابندی، اس وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ ان کے اخلاق دیکھیں، آپ ان کے معاملات کے اندر سچائی دیکھیں، آپ ان کے اندر عہد کی پابندی دیکھیں، آپ ان کو، وہ ان صفات کی وجہ سے فائدہ مل رہا ہے، ورنہ یہ تو ان کی ہلاکت کی وجہ ہے۔ اسی وجہ سے برباد ہوں گے، ہلاک ہوں گے، یہ جو گناہ ہے یہ ان کو تباہی کے گڑھے میں پہنچائیں گے۔ لیکن جب تک وہ ٹھیک چل رہے ہیں تو وہ ان برائیوں کی وجہ سے نہیں، ان سچائیوں کی وجہ سے، جو ایسے اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپناؤ، یہ اپنائیں گے تو رفتہ 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 اس کی پوری قوم میں برکات ظاہر ہوتی، کوئی کسی سے دھوکہ نہیں کرے گا۔ اور جہاں ایسا نہیں ہوتا، جس ریاست یا جس ملک میں، تو وہاں ہر آدمی کو اندیشہ ہوتا ہے، یار یہ دوسرا آدمی مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ کسی دفتر میں جائے گا تو میرے اعتماد نہیں کہ سچ بول رہا ہے، کسی جگہ پر جائے گا کوئی اعتماد نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہمدردی کا معاملہ کرے گا، لہذا وہ ڈھونڈے گا کہ یا سفارشی لے آؤ یا پیسے لے آؤ۔ پوری قوم کے اندر ایک بے اعتمادی، بے یقینی، ایک کھوکھلا پن، تو گویا تنہائی ہے، ہر ایک آدمی اپنے اپنے مفاد میں لگا ہوا ہے، تو وہاں کیا ترقی ہوگی؟ اجتماعی ترقی تو سب سے مل کر کے ہوتی ہے، سب ان چیزوں کے دل سے پابند ہو، پھر فوائد سامنے آتے ہیں۔ تو وہاں یہ وہ اصول ہے۔ اچھا کسی ملک میں، ریاست میں نہیں ہے تو آدمی یہ کہ میں بھی اپنی زندگی سے نکالوں، بالکل نہیں، کوئی بھی نہ کرے۔ کوئی ایک آدمی بھی کرے گا تو بسا ہوگا تو اس کو ایسے ماحول میں نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اس نقصان کی پرواہ نہ کرے، وہ ان اصولوں کو اپنائے تو اس کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فوائد زیادہ ملیں گے، نقصان کم ہوگا۔ یہ وہ سچائیاں ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے، یہ عہد کی پاسداری ہے، وعدے کی پاسداری ہے، یہ عادت ہو کہ جو اگریمنٹ یہ آدمی کرے گا اس پر پورا اترے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، چاہے بڑے سے بڑا مفاد درمیان میں۔ ابھی اس نے اگریمنٹ کیا، کسی سے کوئی چیز بیچی، لیکن ابھی ادائیگیاں باقی ہیں، ایک بس زبانی بات ہوئی ہے، دوسری جگہ سے ڈبل قیمت کا سودا آ گیا، تو اگر یہ کمزور کردار کا آدمی ہے تو اس کو کہے گا یار وہ پیسے تو اس نے ابھی لیے نہیں، بس یہ ڈھیر ہو جائے گا، یار وہ میں نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے وہ ایک کردار کی کمزوری۔ اور جائز کی پاسداری ہے کہ کروڑ روپیہ بھی آ جائے، میں سودا کر چکا ہوں، زبان دے چکا ہوں، اب نہیں بدلوں گا۔ وہ جو میں نقصان کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نقصان حقیقت میں نہیں ہے۔ اپنی جو جھوٹا ہوگا وہ کہے گا کہ دیکھو اس نے اپنا نقصان کر دیا،
اور میری طرح چلاک ہوشیار ہوتا تو جو بڑا موقع تھا اس کو کمانے کا، تو وہ کمانا وقتی کمانا ہوگا، وہ اپنے ساتھ وبال اور اپنے ساتھ بے برکتیاں لے کر کے آتا ہے جو اس طریقے سے کمائے گا۔ تو یہ عہد ہے میاں بیوی کا آپس میں عقد نکاح ہوتا ہے، یہ عہد ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال اور رعایت ساری زندگی رکھنی ہے، اور پاسداری کرنی ہے۔ اگر عورت اللہ بچائے، فرض کرو کسی مرد کا یہ خیال ہے کہ یار میں اتنا اچھا سلوک کرتا ہوں اس سے، یہ اتنی بدزبانی کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، کبھی وہ یہ خوش نہیں ہوتی ہے، تو جائے باہر میں بھی ایسا کرتا ہوں اس کے ساتھ، نہیں۔ کردار یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جانے، اس کا کردار جانے، وہ بھگتے گی، آپ انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ اچھائی کرتے رہیں جو آپ کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کو ملے گا، جلد یا بدیر۔ اور اگر آپ لائن سے ہٹ گئے تو آپ وقتی طور پر اپنے جذبات کو تو سکون پہنچائیں گے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ اس لیے کہ جو بھی غلط طریقہ ہے اس میں کبھی انسان کی کامیابی نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، اسی لیے منع کیا۔ عہد کی پاسداری میں کامیابی ہے، فائدہ ہے، اس لیے پابند کیا جا رہا ہے کہ بھائی کڑوا بھی لگے تب بھی کرو، پاسداری کرو۔ ہاں جہاں شریعت کی طرف سے حکم آ جائے گا کہ اب عہد کی پاسداری چھوڑ دو، ایسے بعض اوقات معاملات آ جاتے ہیں، کوئی آپ کو گناہ کی طرف اس پاسداری کے آڑ میں یا دھوس میں لے جا رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کسی ادارے میں ملازم ہے تو پاسداری، اس کے قواعد، اس کے ضوابط، اس کی ساری چیزوں کی پاسداری کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ عہد ہے۔ لیکن وہی ادارہ آپ سے کوئی حرام کام، غلط کام شریعت کے خلاف کرانے پر مجبور ہے تو لات مار دے گا، کوئی پاسداری نہیں، لوگ ملازمت رکھتے www.darsequran.com